السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ۔ لو جی، حکومت کی جو ساری پالیسیاں ہیں نا وہ ریورس ہونا شروع ہو گئی ہیں، پیچھے ہٹنا شروع ہو گئی ہیں، اور اب لگ رہا ہے کہ جناب جو انہوں نے عطا طاہر نے پریس کانفرنس کی تھی نا، وہ ساری کی ساری اس کو واپس لینی پڑے گی، ساری کی ساری۔ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ کو بریکنگ نیوز دیں کہ بریکنگ نیوز میں یہ ہے کہ ایک اور جج، ایڈاک جج جو 4 بن رہے تھے نا، ایک اور جج علی باکر صاحب نے بھی معذرت کر دی ہے کہ میں ذاتی وجوہات کی بنیاد پر میں جج نہیں بن سکتا۔ حالانکہ مشیر عالم جج نے اور علی باکر نے، ان دونوں نے رضامندی دے دی تھی، اور آج پی ٹی آئی کو جی بہت بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ انہوں نے سپریم جوڈیشل کونسل میں اپلیکیشن بھی دے دی ہے کہ ان کو ایڈہاک جج نہ بناؤ، اور ان کا بایو ڈیٹا اکٹھا کر کے ان کی بیٹیوں، بیویوں، بچوں سب کے بارے میں جناب معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ہم نہیں ہونے دیں گے۔ یہ عجیب غنڈہ گردی ہے کہ چیزیں پروپیگنڈے کے ذریعے اور جھوٹ کے ذریعے یہ وہ کیا جائے۔ مشیر عالم صاحب نے تو باقاعدہ کہہ دیا تھا کہ جناب سوشل میڈیا پہ جو کمپین چلی تھی اس وجہ سے میں جناب اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں، اور انہوں نے آج کہا ہے، علی باکر صاحب نے، دوسرے جج نے، کہ جناب میں اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ کر رہا ہوں۔ خیر، یہ تو اب کل اجلاس اس کا ہونا ہے، وہ پتہ چلے گا، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ آپشن اور موجود ہے۔ کافی سارے ججز ہیں جو ریٹائر ہوئے ہیں، ان کا یہ ہوتا ہے، طریقہ یہ ہوتا ہے سپریم کورٹ میں جانے کا کہ جی سپریم کورٹ میں وہ کہتے ہیں کیس زیادہ اکٹھے ہو گئے ہیں، تو اب اس میں جناب یا وہ کسی لاہور ہائی کورٹ سے یا کسی سندھ ہائی کورٹ سے، بلوچستان ہائی کورٹ سے بھی جج لے سکتے ہیں سپریم کورٹ کے لیے۔ تو زیادہ ریٹائرمنٹ کا اس لیے لے رہے ہیں کہ ان ہائی کورٹوں کے اوپر بھی کیسوں کا بڑا بوجھ ہے، ہائی کورٹوں کے اوپر بھی۔ تو وہ کوئی اور 2 نام کل تک سامنے آ سکتے ہیں، کل تک 2 نام اور سامنے آ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو جج کے طور پہ کام کریں گے۔ باقی سپریم جوڈیشل کونسل کے جو ممبران ہیں وہ تقریباً سارے اس کے اوپر راضی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جی بننا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے قانون یہی ہے، ورنہ ہم تو مخالفت کر رہے ہیں کہ ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ قوم کے اوپر بوجھ ہوگا۔ انہوں نے پہلے کون سے کیس وہ کر رہے ہیں، یہ کوئی سیاسی چکر بھی ہو سکتا ہے نا۔ بہرحال پی ٹی آئی نے اس کے خلاف بھرپور مہم چلائی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ اس مہم میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ 2 ججوں نے کہہ دیا ہے کہ جناب ہم بنیں گے، مندو خیل نے، وہ میاں خیل نے، اور سردار طارق نے، اور ان 2 ججوں نے، مشیر عالم نے اور انہوں نے انکار کر دیا ہے کہ جناب ہم معذرت کرتے ہیں، نہیں بنیں گے۔ خیر، کل اجلاس ہے، کل سے پہلے کسی اور ججوں کو بھی اجلاس بھی 1 ہفتے کے لیے ملتوی ہو سکتا ہے، ایسی کوئی بات نہیں، اور دوسرے نام بھی سامنے آ سکتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے یا اور لیگل فریٹرنیٹی نے کہا ہے کہ جناب ججوں کو بنانے میں کوئی حرج نہیں، اگر ضرورت ہے تو ججوں کو بنایا جائے، اور وہ ججوں کو بنانے کے حق میں ہیں۔ اور اعظم نذیر تارڑ نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب میں جوڈیشل ریفارمز کے بھی حق میں ہوں، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ جناب وہ اس کی 3 سال کی ایکسٹینشن کی جائے قاضی فائز کی۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں، پہلے جب اس کو کہنا چاہیے تھا نا اعظم نذیر تارڑ کو، یہ والا بیان پہلے انہوں نے نہیں دیا، اور پہلے انہوں نے ان کی وجہ سے ہی 2 امرانڈو جج سپریم کورٹ میں پہنچے تھے۔ آپ کو یاد ہے نا، 2 یا 3 جسٹس شاہد وحید وغیرہ، کہ انہوں نے دستخط کر دیے اور انہوں نے استعفیٰ لے لیا، استعفیٰ دے دیا، پھر استعفیٰ بھی بعد میں منظور نہیں ہوا، عجیب ڈرامہ کیا تھا، اور ہم نے سب نے کہا تھا یہ منافقت کی انتہا ہے۔ اعظم نذیر تارڑ کا استعفیٰ بھی منظور نہیں ہوا تھا، 25 دن پڑا رہا ہے جی استعفیٰ، اور ووٹ بھی دے دیا، استعفیٰ بھی دے دیا، ووٹ بھی دے دیا، ٹھیک ہے۔ اور پنجاب پاکستان بار کونسل نے اس چیز کی مخالفت کی تھی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ منافقت کی کہانیاں جو ہے نا، یہ ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اس لیے پہلے یہ بیان دینا کہ جی قاضی فائز کو ہم 3 سال کی ایکسٹینشن دیں گے، اس کا تو اثر پڑ گیا، فیٹل اثر پڑا ہے، اور وہ منصور علی شاہ نے دل پہ لے لیے بات کہ جناب وہ تو 3 سال واسطے بن رہے تھے، میں تو گیا۔
تو انہوں نے یہ جو مخصوص نشستوں کی سیٹوں والا وہ کیا۔ اس کے علاوہ جناب اس وقت جب میں یہ بات کر رہا ہوں تو پی ٹی آئی والے جلوس لے کے پھر پہنچ گئے ہیں سپریم کورٹ، اور پارلیمنٹ سے سپریم کورٹ تک وہ جلوس انہوں نے نکالا ہوا ہے، اور ان کو کوئی روکنے والا نہیں، حالانکہ دفعہ 144 لگا ہوا ہے۔ حکومت کوئی ایکشن لینے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ یہ چوہے بلی کا کھیل سر جی، یہ چلتا رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو وہ کر رہے ہیں کہ جناب، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کا آج اس وقت اجلاس ہو رہا ہے، اس کا بیانیہ آنا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو یہ مخصوص نشستوں والا کیا ہے، اس کے اوپر عمل کیسے کیا جائے، کیسے عمل ہو سکتا ہے، یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ تو یہ والا ہے۔ اور اس کے علاوہ بڑی بات، جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پی ٹی آئی پر پابندی لگانے کے حوالے سے پیچھے ہٹتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اب سارے کہہ رہے ہیں، وہ جو اسحاق ڈار نے کہا تھا نا، ان سارے کہہ رہے ہیں کہ جناب پہلے پارلیمنٹ میں بحث ہوگی، وہ منظوری دیں گے تو ہم جناب پابندی لگائیں گے، نہیں تو نہیں لگائیں گے۔ یہ اس طرح کے بیان، کہ کیوں قوم کو اتنا وقت ضائع کیا ہے، اور آپ نے قوم کو ہلہ شیری دی ہے کہ وہ جی پی ٹی آئی پہ لگ رہی ہے پابندی۔ اطاعت تارڑ صاحب، آپ چھوٹے بچے ہیں، آپ نے پوچھے بغیر یہ سارا کر دیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ یقین سے کہہ رہا ہوں، اگر پوچھے بغیر کیا ہے تو پھر اطاعت تارڑ کا استعفیٰ بنتا ہے نا، بتائیں، یہ کوئی چھوٹی بات تھی؟ پورا ایسے ہیجان مچ گیا پوری دنیا میں۔ پھر اگر یہ بڑے بھائی جان جو مریم کے چچا ہیں، مجھے وہی لگتا ہے کہ یہ انہوں نے کہا ہے کہ بڑی تنقید ہو گئی ہے تو ہن ذرا پیچھے ہٹ جائیے، پابندی والی گل ٹھیک نہیں ہے گی۔ وہ بہت سر جی فیئر آف پبلک اوپینین، اسے کہتے ہیں فیئر آف پبلک اوپینین۔ وہ پبلک اوپینین سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ میں کہتا ہوں کہ 2 منٹ ٹی وی پہ خبر چل جائے نا، وہ فون کر دیتے ہیں چیف سیکرٹری کو کہ یار یہ کیس واپس لو۔ وہ ان کا یہ طریقہ ہے۔ تو ان حالات میں اب آپ خود دیکھیں کہ کتنی بڑی بات تھی یہ اطاعت تارڑ نے اس دن آ کے کی ہے۔ یہ سر جی ان کے پاؤں نہیں ہیں، یہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہی نہیں ہو سکتے۔ اب گیم ویسے بھی ادھر چلی گئی ہے۔ پتہ ہے کل کی کیا افواہیں اسلام آباد میں پھیلی ہوئی ہیں کہ جناب ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے، شہباز شریف صاحب اسمبلیاں توڑ رہے ہیں، اور اس کے بعد صوبائی حکومتیں تھوڑی بہت چلتی رہیں گی، اور مرکز کی جو حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ ٹیکنوکریٹس کی 3 سال کے لیے حکومت آئے گی، ان کو اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہوگی، اور اس طریقے سے یہ ملک میں جو ہے نا وہ معاشی بحران کو ختم کیا جائے گا اور سیاسی بحران کو ختم کیا جائے گا۔ یہ کل کی یہ افواہیں پھیلی ہوئی ہیں، یہ والی یہ کدھر سے افواہیں پھیلتی ہیں؟ افواہ سر جی خاص جگہ سے ہی پھیلتی ہے، باہر نکلتی ہے، پر وہ بناتے ہیں تو پھر کبوتر ہم خود بنا لیتے ہیں۔ پر کا پرندہ جو ہے نا وہ خود سارے لوگ بنا لیتے ہیں، بن بھی جاتا ہے۔ تو یہ جناب رات کی یہ خبر آئی ہوئی ہے ہمارے پاس کہ ٹیکنوکریٹ حکومت آ رہی ہے، تو شہباز کی حکومت چلتے ہوئے نظر نہیں آ رہی۔ ویسے بھی جو انہوں نے مہنگائی کر دی ہے، صبح ایک بندے بیچارے کا فون آیا کہ میرا 84,000 کا بل آیا، میں مکان بیچ کے بل بنا دینا چاہتا ہوں۔ یہ انہوں نے حد کر دی ہے یار۔ کوئی یہ تو ناک نہیں رگڑ رہا ہے، ایڑیاں بھی رگڑ رہے ہیں، ہتھیلیاں بھی رگڑ رہے ہیں۔ یہ ان سے یہ واقعی یہ حکومت جتنی مہنگائی انہوں نے کر دی ہے نا، تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ حکومت نہیں چل سکتی۔ میں نے تو پہلے کہا تھا جناب کہ علی پیٹرول چھڑکا پڑا ہے، تیلی دکھان دی لوڑ ہے، عوام نے باہر نکل آنا ہے۔ کوئی آئے صحیح، عوام بھرپور طریقے سے باہر نکلیں گے۔ کوئی آواز دینے والا ہو کہ جناب میں آ گیا ہوں، آپ باہر نکلو، یہ سارا سسٹم ہی فلاپ ہو جائے گا، فیل ہو جائے گا، گر جائے گا، کولیپس ہو جائے گا۔ کہ جس طریقے سے یہ کر رہے ہیں، یہ اس طریقے سے کہیں پوری دنیا میں اس وقت ہم ٹیکس دینے والا سب سے زیادہ ملک بن گیا پاکستان۔ پوری دنیا میں سب سے زیادہ قرضہ لینے والا پاکستان بن گیا۔ پوری دنیا میں پاکستان کے روپے کی قیمت سب سے نیچے چلی گئی ہے۔ پوری دنیا میں پاسپورٹ کی قیمت سب سے نیچے چلی گئی ہے۔ یہ حالات ہیں۔ ان حالات میں ہم کہیں کہ جناب ہم تعریفیں کریں اس حکومت کی، ہم تعریف نہیں کر سکتے۔ کچھ تو سکون دیں۔ میں نے تو کہہ رہا ہوں، یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ چائنا کو 50 سال کے ٹھیکے پہ دے دو،
لیز پہ دے دو، وہ ساری چیزیں ٹھیک کر لے گا. وہ اتنا اچھا ملک ہے، وہ ہمارے مذہب کو بھی نہیں چھیڑے گا. ویسے کون سا یہ مذہب کے اوپر عمل کر رہی ہیں حکومتیں جو ہیں. ٹھیک ہے.